حامدن و مسلین NA خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خاندانی نظام۔ خاندان ایک طاقت ہے۔ اس طاقت کے سمجھنے کے لیے ہمیں پرند چرند، حیوانات اور درندوں کی تخلیق کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو پائلٹ یعنی خودکار مشین سے حشرات الارض کی بھی تخلیق ہوتی ہے۔ مکھی، مچھر جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس دنیا میں تنہا ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہوتا، ان کی محدود زندگی ہوتی ہے اور سہارے کے بغیر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے گھر کے استبل میں دیکھتے ہیں کہ گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو رکھوالی کے لیے، پرورش کے لیے اس دنیا میں اگر اس کا کوئی ہوتا ہے تو صرف اس کی ماں ہوتی ہے۔ ایک سہارا ہوتا ہے اور وہ ماں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اس کا، اور اس ماں سے رشتہ بھی اس کا 6 مہینے تک، سال تک، 2 سال تک، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا ہے۔ جب تک بچہ ہے سہارا ہے، بڑا ہو گیا رشتہ ختم۔ پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں، کبوتر ہو گیا، چڑیا، مینا، یہ بھی ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی رکھوالی ماں باپ کرتے ہیں، نر اور مادہ یہ دونوں رکھوالی کرتے ہیں۔ تو پرندے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ سہارے کے لیے اس دنیا میں اگر ان کا کوئی ہوتا ہے تو صرف 2 ہوتے ہیں، ماں اور باپ۔ اس کے علاوہ اس پوری کائنات میں ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں جب حضرت انسان پیدا ہوتا ہے، چونکہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے اندر صفت ہے تسخیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کرتا ہے، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو تخلیق کے وقت، پیدائش کے وقت یہ سہارے کے طور پر اپنے ارد گرد ایک فرد یا 2 نہیں، افراد نہیں، بلکہ اپنے ارد گرد 2 خاندانوں کو دیکھتا ہے۔ ماں کا خاندان، باپ کا خاندان۔ جب یہ بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد اس کے والدین بھی ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد اس کے دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں، خالہ پھپھی، یہ خاندان ہوتا ہے۔ پھر خاندان سے اوپر پھر قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کی پھر شاخ، اوپر سے پھر ایک پورا قبیلہ۔ یعنی جیسے میں مثال کے طور سے میں عرض کروں کہ جیسے میرا تعلق ہے شاہ ڈیری سے، گاؤں سے، اب باپ کی طرف ایک تو خاندان ہے اور دوسری طرف قبیلہ ہے، خداداد خیل۔ لوگ خداداد خیل کہتے ہیں، میں کہتا ہوں خداداد خیل۔ خداداد خیل باپ کی طرف سے، یہ پورا خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے۔ ماں کی طرف سے فتویٰ خیل، بلکہ فتح خیل، میں اس کو فتح خیل کہتا ہوں۔ تو 2 قبیلے پورے گاؤں میں میرے دستے بازو بنے ہوئے ہیں۔ یہ شاخیں ہیں اور 100 سالوں پہ مبنی اپنا ایک سلسلہ، اپنی ایک طاقت میں دیکھتا ہوں یوسف زئی کی صورت میں۔ یہ انسان ہے جو خاندان، قبیلے کی شاخ، قبیلے اور بڑے قبیلے کی طاقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا۔ اللہ وہ ہے جس نے اس انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے اس انسان کو پیدا کیا، فجعلہ نسبا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو نسب والا بنایا۔
اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نسباً، اللہ نے اس انسان کو نسب بنایا کہ اس بچے کی وجہ سے اس انسان سے دو خاندان جڑ جاتے ہیں، دو خاندان ایک ہو جاتے ہیں، ماں کا خاندان، باپ کا خاندان۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اللہ اس کو نسب والا بنا دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، پہچان کے لیے، شناخت کے لیے ہم نے تمہیں قبیلہ دیا، خاندان دیا، ایک بڑے خاندان، ایک قبیلے کی شاخ اور ایک بڑے قبیلے کی صورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس انسان پہ انعام ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ نعمت خاندان کی، نسب کی، قبیلے کی، یہ اسی بچے کو حاصل ہو سکے گی جو حلال نطفے سے پیدا ہوا ہوگا۔ حرام نطفے سے پیدا بچہ، اس کی حیثیت بھی یا تو حیوان کی طرح ہوتی ہے، حیوان کی طرح ہوتی ہے، حیوان کی طرح کہ صرف اس کی ماں ہوتی ہے بس، یا زیادہ سے زیادہ پرندے کی طرح کہ ماں باپ ہیں، اس لیے کہ حرام سے پیدا ہے، خاندانی سپورٹ سے وہ محروم ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا زمانے طالب علمی میں دارالعلوم کراچی کے باہر فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بچہ پڑا ہوا ہے، ایک بچہ پڑا ہوا ہے جھاڑی میں۔ اب ظاہر ہے اس بچے کو اٹھایا گیا اور یتیم خانے میں ڈالا گیا، وہاں اس نے پرورش پائی ہوگی۔ اب یہ بے سہارا بچہ جو دنیا میں پیدا ہوا، اس کی بیچارے کی حیثیت حیوان جیسی کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کہ نکاح جو حلال راستہ ہے اس ذریعے سے اس کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اسلام نے جو سخت سزا رکھی ہے، زنا کی سخت سزا رکھی ہے، اس پہ آج اعتراض ہو رہا ہے، یہ سخت سزا اسی وجہ سے تاکہ انسان حیوان کی طرح، پرند چرند کی طرح، درندے کی طرح بے سہارا یا ایک فرد کے سہارے کے ساتھ پیدا نہ ہو۔ آج مغرب میں بدکاری، بے حیائی کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ اس حیوانی تخلیق، انسانی تخلیق وہاں نہیں ہو رہی، وہاں حیوانی تخلیق ہو رہی ہے کہ ماں ہوتی ہے، باپ کا پتہ نہیں ہوتا، بچے کے ایک سہارا، ماں سہارے کے طور پر تو موجود ہوتی ہے، خاندان نہیں ہوتا، باپ کا خاندان نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک بڑی نعمت ہے نکاح، جائز رشتے سے بچے کی پیدائش۔ پھر ہم آگے جائیں، یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اس کا پھر رشتہ ہوتا ہے۔ رشتے کی صورت اسلام نے کیا رکھی ہے؟ وہ نہیں رکھی جو مغرب میں ہو رہا ہے۔ وہ مغرب میں جو ہو رہا ہے وہ حیوانی طریقہ ہے۔ حیوان اپنا رشتہ کیسے طے کرتا ہے، پرند چرند کیسے رشتہ طے کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے دوستی اور محبت کی بنیاد پہ ایک نر پرندہ مادے کو ڈھونڈتا ہے، یہ مغربی طریقہ ہے کہ باہر میدان میں دوستی کی بنیاد پہ پرندوں کی طرح اپنی پسند سے کسی سے تعلق بنا دو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک طریقہ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ زبردستی بچوں کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ رشتہ لڑکے اور لڑکی کے فیصلے سے ہوگا، لیکن پابند کر دیا والدین کے مشورے اور رضامندی کا، کیونکہ دو خاندان جو ہیں وہ دو اور خاندانوں میں مرج ہوں گے۔ لڑکی کے دو خاندان لڑکے کے خاندان میں مرج ہوں گے، لڑکے کے خاندان لڑکی کے خاندان میں مرج ہوں گے۔ اسی کو زوجیت کہتے ہیں، زوج کے معنی مرج کرنا، ازدواج کے معنی مرج ہونا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. کوئی عورت جو اپنا نکاح خود سے کرے، بھگوڑا بن کے، بھگوڑا شادی عدالت میں کر لے، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے، فرمایا یہ نکاح بے برکت ہے، بے برکت ہے، بے برکت ہے. اور آج اب اس کا انجام دیکھتے ہیں، یہ نکاح ہو جاتا ہے، مہینے کے بعد، سال کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البغایا اللاتی ینکحن انفسہن. جو عورتیں خود سے اپنا نکاح کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں بدکار ہیں. یہ حدیث موقوف ہے یا حدیث مرفوع ہے؟ بہرحال حدیث ہے. تو بغیر والدین کی رضامندی کے جو شادی ہوتی ہے وہ بے برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدکاری قرار دیا ہے، کیونکہ نتیجتاً بچے کے حق میں کم سے کم اس کا حکم وہی ہو جاتا ہے جو بدکاری سے پیدا ہونے والے بچے کا ہوتا ہے. اس لیے دین نے یہ کہا کہ فیصلہ لڑکے اور لڑکی کا، لیکن مشورے کا پابند کیا، والدین کے مشورے کا پابند کر دیا کہ ان کے مشورے سے ہو، ان کی رضامندی سے ہو. یہ جو نکاح والدین کی رضامندی سے، خاندان کی خوشی سے ہوتا ہے، پہلے جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے ارد گرد 2 خاندان تھے. اب جب اس بچے کی شادی ہوتی ہے تو پھر اس کے ارد گرد کتنے خاندان؟ اب 2 کے بجائے 4 خاندان ہو جاتے ہیں. لڑکی کے 2 خاندان، یعنی ماں کی طرف کا خاندان ننیال اور باپ کی طرف کا خاندان ددیال. ٹھیک ہے، 2 خاندان ادھر مرج ہو گئے لڑکے کے خاندان میں. پہلے لڑکی کا سسر، ساس، یہ نہیں تھے رشتے. اب رشتے کی صورت میں یہ بھی آ گئے. پہلے لڑکے کا سسر نہیں تھا، ساس نہیں تھی، اب سسر ساس یہ والدین